السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صحیح ابن حبان کا منہج۔ اس کتاب کے مؤلف اپنے دور کے بہت بڑے امام اور محدث خراسان کے شیخ ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن معاذ بن معبد التمیمی الدارمی البستی ہے۔ امام ابن حبان بستی آپ 270 ہجری میں پیدا ہوئے اور 354 ہجری میں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے مفصل حالات سیر اعلام نبلا جلد 16 صفحہ 92 سے شروع ہوتے ہیں۔ اسی طرح تذکرۃ الحفاظ جلد 3 صفحہ 920 تا 940۔ صحیح ابن حبان کا نام جو امام ابن حبان نے رکھا، المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع من غیر قطع فی سندها ولا ثبوت جرح فی ناقلیها۔ یہ وہ نام ہے جو امام ابن حبان نے اس کتاب کا رکھا۔ امام ابن حبان کی شرائط کیا ہیں؟ ان سب کی تفصیل مقدمہ صحیح ابن حبان میں موجود ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے، اس کتاب میں سنن کو جمع کرنے کے لیے ہم نے شرط لگائی ہے کہ ہم کسی حدیث سے اس وقت تک استدلال نہیں کرتے جب تک اس کے راویوں میں 5 شرائط نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط، 3 میں پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ عادل ہونا۔ دوسری شرط، حدیث میں صداقت اور شہرت۔ تیسری شرط، جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کی سمجھ ہو۔ چوتھی شرط، روایت کے معنی کا علم۔ پانچویں، اس کی حدیث تدلیس سے خالی ہو۔ ہر وہ راوی جس میں یہ 5 صفتیں پائی جائیں اس کی حدیث سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس روایت کو اپنی کتاب کی بنیاد بناتے ہیں۔ جو کوئی ان 5 شرائط میں سے کسی ایک سے بھی خالی ہو تو ہم اس کی حدیث سے استدلال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حبان کا منہج کیا ہے؟ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے مفصل بحث کی ہے اپنی اس کتاب کے منہج پر۔ مقدمہ میں ہی لکھتے ہیں، میں نے صحاح پر تدبر کیا تاکہ انہیں متعلمین کے حفظ کے لیے آسان کر سکوں، اور میں نے گہری سوچ و بچار کی تاکہ ان احادیث کو یاد کرنا مشکل نہ رہے، تو میں نے دیکھا کہ یہ 5 مساوی اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں جن کو سمجھنا بہت آسان ہے اور ان میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں۔ پہلی قسم، اوامر، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اس کی 110 اقسام ہیں۔ نمبر 2، النواہی، جن امور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع کیا ہے، اس کی بھی 110 اقسام ہیں۔ نمبر 3، وہ چیزیں جن کی معرفت ضروری ہے، اس کی 80 اقسام ہیں۔ نمبر 4، مباحات، یعنی جن کاموں کا کرنا جائز ہے، مباحات کی 50 اقسام ہیں۔ نمبر 5، وہ افعال جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اس کی بھی 50 اقسام ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں، تمام سنتوں کی 400 اقسام ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ منہج ہے
جس پر امام ابن حبان چلے ہیں، یعنی جتنے بھی کتب حدیث ہیں یہ منہج صرف ہمیں صحیح ابن حبان میں ملتا ہے۔ ہمارے ہاں جو متداول ہے صحیح ابن حبان وہ امام ابن بلبان کی ترتیب سے ہے، فقہی ترتیب کے ساتھ انہوں نے اسے مرتب کیا، جبکہ امام ابن حبان نے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا، پہلے اوامر لائے، پھر نواہی، پھر دیگر چیزیں، اور اوامر کی 110 قسمیں ہیں حکم کی، اللہ اکبر۔ تو ہر قسم میں قرآن و احادیث سے دلائل لائے، ہر حدیث با سند لائے، پھر حدیث کے معنی، غریب چیزوں پر، الفاظ پر ایک محدثانہ تبصرہ کیا، اللہ اکبر، احادیث میں تطبیق دی، گویا کہ یہ کتاب اصول فقہ کی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اہل الحدیث الحمدللہ ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ اصول فقہ بھی قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، اور اولین کتابوں میں سے الرسالہ امام شافعی رحمہ اللہ کی، وہ بھی اصول فقہ پر مشتمل ہے، کافی زیادہ بحوث اس میں اصول فقہ کی ہیں۔ پھر صحیح ابن حبان، یہ تو A to Z مکمل کتاب، ایک بہت بڑی اصول فقہ کی کتاب ہے، اللہ اکبر۔ ایک ایک اصول کو قرآن و سنت سے ماخوذ کیا امام ابن حبان رحمہ اللہ نے۔ صحیح ابن حبان اور امام ابن حبان پر بڑی زیادہ بحوث ہیں۔ چند سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بندہ نچیز کو مجھے توفیق دی، میں نے تاریخ بست کے نام سے ایک کتاب لکھی، اللہ تعالیٰ اسے بھی شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن حبان البستی رحمہ اللہ کے شہر بست پر تاریخ لکھی، اس میں کافی زیادہ تفصیلات امام ابن حبان کے حالات پر، امام ابن حبان کی کتب جرح و تعدیل، کتب حدیث کے منہج اور تعارف پر کافی تفصیلات لکھی ہیں۔ ابھی ہم وہ ساری تفصیلات یہاں چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ چند ایک اقوال امام ابن حبان کے صحیح ابن حبان کے منہج پر۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ بحث انہوں نے مستدرک حاکم میں کی، اس کے تحت ابن حبان کا ذکر کیا، فرماتے ہیں مستدرک حاکم کے متعلق، حدیث صحیح ہونے کی آپ کی شرائط بڑی وسیع ہیں، لیکن پھر ان کے مطابق فیصلہ کرنے میں سستی کر جاتے ہیں، اور صحیح کا حکم لگانے میں ابن حبان بستی رحمہ اللہ بھی اس کے قریب ہیں، اللہ اکبر۔ یہ مقدمہ ابن الصلاح صفحہ نمبر 18 ہے۔ اسی طرح امام سخاوی فرماتے ہیں، حافظ عراقی کا یہ کہنا اس تساہل میں حاکم کے قریب ہیں۔ یہ قول ان کی روایت کردہ احادیث میں غور و فکر کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے عادل راویوں کی پابندی نہیں کی، بلکہ بسا اوقات مجہول راویوں سے بھی روایت قبول کر لی ہے، خصوصاً جب ان کا مذہب ہی حسن حدیث کو صحیح میں شامل کرنا ہے۔ حالانکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کے تساہل میں اختلاف کیا ہے، ہاں صرف اس اعتبار سے، یعنی کہ وہ حسن اور صحیح کو ملا دیتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں صحیح احادیث بھی لائے ہیں اور حسن بھی لائے ہیں۔ فتح المغیث جلد 1 صفحہ 33۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کہا، وہ احادیث جو صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ہیں، ان کا حکم یہی ہے کہ وہ قابل احتجاج ہیں، اس لیے کہ یہ تمام روایات حسن اور صحیح کے درمیان ہی گھومتی ہیں، جب تک کہ ان میں کوئی علت قادحہ واضح نہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ صحیح ابن حبان پر کئی ایک اہم محدثین نے کام کیا۔ سب سے پہلا کام امام علاء الدین علی بن بلبان فارسی رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان پر کام کیا۔ آپ نے اس کو ابواب اور کتب کی شکل میں ترتیب دیا، یعنی فقہی ترتیب کر دی،
تاکہ طالب علم کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے۔ امام ابن حبان کی اس کتاب یعنی صحیح ابن حبان کے راویوں کی حالات زندگی امام ابن الملکن نے تہذیب الکمال کے اضافہ اکمال و تہذیب الکمال میں تحریر کیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس کتاب میں کتب ستہ کے راویوں کے ساتھ ساتھ صحیح ابن حبان کے راویوں کا اضافہ بھی کیا۔ اس پر کلام صحیح ابن خزیمہ کے حالات میں بھی کچھ گزر چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام عراقی کے شاگرد امام ابو بکر نور الدین الہیثمی جو 807 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے زوائد صحیح ابن حبان کی تخریج الصحیحین پر کی اور اس کتاب کا نام رکھا موارد الظمآن الی زوائد صحیح ابن حبان۔ الحمدللہ۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان کے اطراف کو اپنی کتاب اتحاف المہارہ میں جمع بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اس کی تحقیق کی طرف آتے ہیں تو الحمدللہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے بھی تحقیق جو انہوں نے دوران مطالعہ صحیح ابن حبان پر حکم لگائے وہ بھی مطبوع ہیں، اور شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے کی تحقیق سے 18 جلدوں میں صحیح ابن حبان ابن بلبان کی ترتیب کے ساتھ فقہی ترتیب کے ساتھ یہ مطبوع ہے اور بہت شاندار کام ہے۔ اسی طرح الحمدللہ المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع جو امام ابن حبان کی اصل کتاب تھی وہ بھی اپنی اصل کے ساتھ اوامر پھر نواہی پھر دیگر اقسام اسی ترتیب کے ساتھ ترکی کے بعض محققین نے اس کی تحقیق کی، ماشاءاللہ بڑا شاندار کام ہوا، وہ بھی مطبوع ہے الحمدللہ۔ امام ابن حبان نے 21 شیوخ سے زیادہ احادیث نقل کی ہیں اپنے صحیح ابن حبان میں، یعنی 21 شیوخ سے، جن سے تقریباً 60 سے زیادہ ہر کسی سے روایات نقل کی ہیں، اور جن شیوخ سے 60 سے کم احادیث بیان کی ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ یہ شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان کے تحقیق کے مقدمہ میں کافی تفصیل سے یہ باتیں ذکر کی ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح پچھلے سالوں صحیح ابن حبان اور امام ابن حبان پر جب میں نے کام کیا کچھ لیکچر بھی دیے، وہ ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث میں کافی ڈیٹا موجود ہے صحیح ابن حبان پر امام ابن حبان پر، وہ بھی آپ ضرور سنیں۔ اسی طرح ضرورت میں ہم نے محسوس کی کہ صحیح ابن حبان کی اس ایک منفرد ترتیب اوامر نواہی وغیرہ کے ترتیب کے ساتھ اس کا خلاصہ ہم کریں، تو پھر ہم نے الحمدللہ تقریب المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع کے نام سے ہم نے یہ کتاب بھی الگ کی ہے، یعنی ہر باب میں صرف ایک حدیث لائے ہیں تاکہ وہ چھوٹا سا جز طلبہ مدارس کے سامنے ہو اور اصول فقہ کے قوانین کو سمجھنا صحیح ابن حبان کی روشنی میں آسان ہو جائے گا۔ اب اتنی بڑی کتاب ماشاءاللہ بہت اہم کتاب ہے صحیح ابن حبان، اللہ توفیق دے تو ہم اصل خریدیں، المسند الصحیح اصل خریدیں، لیکن چلو جو ہم نے جز تیار کیا ہے تقریب کے نام سے وہ بھی انشاءاللہ کافی فائدہ دے گا۔ یہ چند باتیں تھیں صحیح ابن حبان کے منہج پر، باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن چند ایک ہم نے ذکر کی ہیں۔ بطور فائدہ فضیلت الشیخ دکتور ابو یاسر محمد بن مطر آل مطر زہرانی رحمہ اللہ کی ایک بڑی قیمتی کتاب تدوین السنہ النبویہ جو ہم نے اپنے دار بن بشیر کی طرف سے تدوین سنت کے نام سے ہم نے اس کو اردو میں شائع کیا، فضیلت الشیخ شفیق الرحمن شاہ الدراوی حافظہ اللہ جو ماشاءاللہ کئی کتب کے مترجم ہیں، ان کے ترجمہ کو ہم نے شائع کیا پاکستان میں اور یہ عام دستیاب ہے۔ اس کتاب میں صحیح ابن حبان کے منہج پر مفصل گفتگو ہے اور دیگر جو عام متداول کتب حدیث ہیں
خیر القرون سے 9ویں صدی ہجری تک کے محدثین کے مختصر حالات اور ان کی کتب حدیث کے منہج پر اس میں کافی زیادہ بحوث موجود ہیں تدوین سنت نامی کتاب میں، اور یہاں متداول ہے پاکستان میں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔